أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے سامنے اپنے قدرت کے جو نشان رکھے ہیں، ان بڑے بڑے نشانات میں سے موسم کی تبدیلی یہ بھی ایک بڑا نشان ہے. گویا گرمی ہو یا سردی ہو، بہار ہو یا خزاں ہو، یہ سب موسم اللہ کی قدرت کے نشان ہیں. اور چونکہ اللہ نے کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی، ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد اور اس کی ضرورت انسان کو ہے، تو اس لیے اللہ نے انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں تخلیق فرمائی ہیں. ابھی ہم گرمی کے موسم میں داخل ہوئے ہیں اور اگلے 4-5 مہینے گرمی کی کئی قسموں سے ہمارا واسطہ پڑنے والا ہے. کبھی خشک گرمی ہوگی، کبھی نمی والی گرمی ہوگی، کبھی لوئیں چلیں گی، کبھی نمی والی ہوائیں چلیں گی، کبھی حبس ہو جائے گی، سانس گھٹے گا، اور کبھی اسی دوران بارشیں آئیں گی، ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، اور پھر یہ موسم ہمارے لیے خوشگوار ہو جائے گا. ایک ہی موسم کی کئی سمتیں اور کئی قسمیں بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالی وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کے سامنے سجدے کیے جائیں، اسی کے سامنے اپنی تمام قسم کی عبادات کو بجا لایا جائے. اب چونکہ گرمی کا موسم ہے تو اس کے بہت سے فوائد بھی موجود ہیں، اور انسانی طبیعت کے مطابق بعض اوقات اس دھوپ اور گرمی کا کچھ نقصان بھی ہو جاتا ہے. نقصان سے بچنے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں، احتیاطیں بتائی گئی ہیں.
اور اس کے فوائد کو سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا آج کل دھوپ خشک بھی ہے اور شدید بھی ہے، اور یہ دھوپ اس کے اندر لوئیں چلتی ہیں۔ انسان کے لیے اگر وہ باہر نکلے تو ظاہر ہے یہ نقصان دہ ہے اس کے لیے، اس کو ہیٹ اسٹروک ہو سکتی ہے، اس کی پانی کی کمی ہو سکتی ہے، اس دھوپ کی وجہ سے پیٹ اور جلد کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ سن اسٹروک یا ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے وفات بھی پا جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اتنے شدید ہیضہ، ڈائریا جیسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پانی کی کمی ہوتی ہے، پھر یکلخت بندہ پانی زیادہ پیتا ہے تو اس کے پھر نقصانات ہوتے ہیں۔ لیکن ان نقصانات کے ساتھ ساتھ اس دھوپ کے فائدے بڑے ہیں۔ ایک تو اس میں فصلیں پکتی ہیں، وہ گندم اور کنک اور اناج جو ہم کھاتے ہیں، اسی دھوپ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دانے کو مضبوط کرتا ہے، اور وہ جو سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے وہ سنہرے خوشوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ گندم پک کر تیار ہو جاتی ہے اور خوشوں سے اتار کر اس کے کھانے پینے کے، انسان کے کھانے کا سامان بن جاتی ہے۔ اسی طرح اس دھوپ کی وجہ سے پھلوں میں رس آتا ہے، اور رس بھی ایسا آتا ہے کہ کبھی وہ تاثیر میں گرم ہوتا ہے، کبھی تاثیر میں گرم ہوتا سرد ہوتا ہے، لیکن آتا وہ دھوپ کی وجہ سے ہے۔ اور یہ دھوپ انسان کے لیے وٹامن ڈی کا سبب بنتی ہے، اس کے جسم کو توانائی مہیا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے زہریلے جراثیم جو انسانی زندگی کا، انسانی بدن کا حصہ ہوتے ہیں، یہ زہریلے جراثیم اس دھوپ کی شدت کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ انسان کے لیے فائدے کی بات ہے۔ اس دھوپ کی وجہ سے انسان کو پسینہ آتا ہے، انسان کے مسام کھل جاتے ہیں، اور اس کا جو گندی رطوبتیں ہوتی ہیں جسم کی، وہ پسینے کے ذریعے خارج ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کے بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ اب جب یہ دھوپ نکلتی ہے، جیسے جیسے گرمی کی شدت ہوتی ہے، ویسے ویسے انسان، حیوان اور چرند اور پرند تک اپنی زندگیوں کو، اپنی سرگرمیوں کو محدود کر لیتے ہیں، اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ معالجین حضرات، ڈاکٹرز حضرات یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بلا ضرورت سفر نہ کیا جائے، بغیر وجہ کے گھر سے نہ نکلا جائے، گلیوں اور بازاروں میں نہ پھرا جائے، تاکہ ہیٹ اسٹروک سے بندہ بچ سکے، سن اسٹروک سے بندہ بچ سکے۔ لباس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ کس قسم کا لباس پہننا ہے اس دھوپ سے بچنے کے لیے۔ اس قدر ہدایات جو ہے نا وہ ہوتی ہیں۔ اور بعض ائمہ سلف نے یہ بات بڑی خوبصورت کہی ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی پر جو آنے والی آزمائشیں ہوتی ہیں نا، کسی کا کاروباری نقصان ہو گیا، کسی کو بیماری لگ گئی، کسی کو فوت ہو گیا، کسی کو بچے کا نقصان ہو گیا، یہ آزمائشیں ہیں انسان کا۔ فرماتے ہیں کہ یہ آزمائشیں بھی موسم کی طرح ہیں، جس طرح کبھی موسم گرم ہوتا ہے، کبھی خشک ہوتا ہے، کبھی گرم تر ہوتا ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی خشک سردی ہوتی ہے، کبھی شدید سردی ہوتی ہے، کبھی ایسی سردی ہوتی ہے کھانسی اور اس طرح کی بہت سی امراض، زکام وغیرہ انسان کو لگ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی موسم بدلتا ہے وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی انسان پر آنے والی جو آزمائشیں ہیں، یہ آزمائشیں بھی موسم کی طرح ہیں، کبھی آ جاتی ہیں، کبھی بڑھ جاتی ہیں، اور کبھی جس طرح موسم بدل جاتا ہے ویسے آزمائشیں بدل جاتی ہیں، اور یہ آزمائش راحت اور آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ کا انسان کے ساتھ۔ اب یہ جو گرمی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ سورج کی تپش اور حدت جیسے بڑھتی ہے ویسے ہی گرمی بڑھتی ہے۔
سورج اپنے سرکل کے گرد گھوم رہا ہے، ایک سبب ہو سکتا ہے یہ بھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرمی کا ایک سبب بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اشتقت النار الی ربھا، آگ نے، جہنم کی آگ نے اللہ سے، اپنے پروردگار سے یہ شکایت کی۔ فقالت، اس نے کہا اکل بعضی بعضا، گرمی آگ کی، جہنم کی گرمی اتنی سخت ہے، یہ آگ اتنی سخت ہے، اکل بعضی بعضا، کہ آگ نے اللہ سے کہا کہ میں خود ایک دوسرے کو کھا رہی ہوں، میرا وجود دوسرے وجود کو کھا رہا ہے۔ آگ کہتی ہے، اللہ سے شکایت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، پھر اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، 2 سانس لیے جائیں۔ آپ محسوس کرتے ہوں گے کوئی بندہ بڑا پریشان ہونا، اس کا جسم گھٹ رہا ہو، دل اس کا پھٹنے کو آ رہا ہو، تو اس کو سیانے لوگ کہتے ہیں یار ذرا باہر جا، تھوڑا سا وہ لمبے لمبے سانس لے۔ جب لمبا سانس لیتا ہے نا تو بہت سی گھٹن ختم ہو جاتی ہے اس کی، حالانکہ کچھ بھی نہیں لیا تو سانس ہی ہے نا، اس کے درد کا مداوع نہیں ہوا، اس کے دکھ کا مداوع نہیں ہوا، اس کی آزمائش کا مداوع نہیں ہوا، لیکن اس نے سانس لیا ہے تو اس کی گھٹن ختم ہو گئی۔ جہنم نے یہی شکایت کی، اللہ میں اتنا میرے اندر گرمی ہو گئی ہے، اکل بعضی بعضا، میرا جسم ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اس آگ کو، جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی گئی۔ نفس فی الشتاء، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس اسے سردی میں لینے کا حکم دیا گیا کہ اندر کو کھینچو، اور ایک سانس گرمی میں کہ وہ باہر کو نکالے۔ تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فَأَشَدَّ مَا تَجِدُونَ فِي الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، یہ جو گرمی کی شدت ہوتی ہے اسی سانس کی وجہ سے ہوتی ہے جو جہنم لیتی ہے، اور جب سردی کی شدت ہوتی ہے تو اسی سانس کی وجہ سے ہوتی ہے جو جہنم باہر سے اپنے اندر کھینچتی ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ جی یہ تو عقل میں ماننے کی بات نہیں آتی، بھائی آپ نے جہنم جب دیکھی نہیں تو آپ کی عقل میں کیسے آئی ہے؟ ابھی تو جہنم کا مشاہدہ ہی نہیں کیا کسی نے، اور اللہ ہمیں نہ ہی کروایا، ہم جہنم دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اس کی طرف رخ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچا کے رکھے، ورنہ وہ جہنم جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو 70,000 لگامیں پہنائی ہوں گی، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، اور پھر وہ جہنم ان 1,44,00,000 فرشتوں سے بھی نکلتی جا رہی ہوگی۔ تو اس جہنم کا کیا کہنا ہے کہ وہ سانس کیسے لیتی ہے؟ بھائی ہمیں کیسے پتا وہ سانس لیتی ہے؟ ہمیں تو کائنات کے سب سے سچے شخصیت نے بتایا تو ہم نے اس کو مان لیا، یہی ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سانس لیتی ہے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، حکم دیا ہے، وہ ایک سانس اندر کو لیتی ہے تو روئے زمین پر سردی بن جاتی ہے، اور ایک سانس باہر کو لیتی ہے تو روئے زمین پر گرمی آ جاتی ہے۔ اگلی باتیں ساری عقل کی ہیں، عقل دوڑاتے رہیے، وہی کی روشنی جو ہے نا وہی کامل علم ہے، وہی روشنی ہے۔ عقل ہماری ناقص ہے، ناتمام ہے، یہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اللہ کی قدرت۔ اور پھر یہ جہنم، اس کا ذکر کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے نا، یہ جہنم کی آگ کا 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی یہ 70واں حصہ ہے۔ جہنم کے 70 حصے کیے جائیں، 69 حصے چھوڑ کے جو آخری حصہ ہے، یہ دنیا میں جو آگ ہے، یہ آگ ساری روئے زمین پر جو آگ جلائی جاتی ہے، اس ساری آگ کو اکٹھا کر کے اس کی شدت و حدت جتنی ہے، یہ جہنم کے 69 درجے کم ایک درجے کی جو ہے ہوئی ہے۔ جہنم میں سے 69 درجے زیادہ کی جو ہے وہ آگ اپنے اندر رکھتی ہے۔
قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیوں نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر ان کانت لکافیہ، یہ دنیا کی آگ کافی تھی اتنی بڑی آگ جلانے کی اللہ تعالیٰ نے کیوں جلائی؟ جہنم اتنی بڑی کیوں بنائی؟ یہ دنیا کی آگ کافی نہیں تھی، یہی آگ انسان کو جلا کر ختم کر دیتی ہے اور راکھ بنا دیتی ہے، اسی آگ میں کوئی چیز بچتی نہیں ہے، تو یہ کافی نہیں تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصلت علیہن بتسعۃ وستین جزءا، اس آگ پر جہنم کی آگ کو 69 درجے فضیلت دی گئی، 69 درجے زیادہ ہے یہ آگ، اور کلہن مثل حرھا، فرمایا ان میں سے ہر ایک جو ہے نا اس آگ کے برابر ہے، ایک ایک درجہ اس آگ کا 69 درجے بڑھا دیے جائے تو آگ کی حدت کیا ہوگی، کیا شدت کیا ہوگی۔ اس جہنم میں سے فرمایا اگر سوئی کے نکے کے برابر اس کے پندے میں سوراخ کر دیا جائے تو روئے زمین کی ہر چیز جل کر آ جائے، کوئی چیز روئے زمین کی بچے گی نہیں، ہر شے جل کے آ جائے۔ یہ جہنم، اللہ اکبر۔ اسی یہ جو سورج آج کروڑوں میل ہمارے ہم سے دور ہے، کروڑوں میل ہم سے دور ہے، اور اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے قیامت کا ایک نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا تدن الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار المیل، فرمایا یہ سورج جو ہے نا یہ قیامت کے دن مخلوق کے قریب ہو جائے گا، انتہائی قریب ہو جائے گا، حتی تکون منہم کمقدار میل، یہاں تک کہ اس کی مقدار 1 میل کے برابر رہ جائے گی۔ اب روایت کرنے والے صحابی اس میل کا ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ میل مسافت والا میل ہے جو 1 کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، پرانے دور میں میل ہی چلتے تھے، یہ وہ مسافت والا میل ہے، یا میل جو سرمچو میں سلائی پڑتی ہے اس کو بھی عربی میں میل کہتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ سرمچو کی سلائی اس میل سے مراد ہے یا 1 کلومیٹر سے کچھ زائد جو مسافت ہے وہ میل مراد ہے۔ سورج انسان کے مخلوق کے اتنا قریب آ جائے گا، آج کروڑوں میل دور سورج ہم سے موجود اور اس کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو جب سورج ہی یہاں پہ آ جائے گا 1 میل، چلے آپ سلائی نہ لگائیں 1 میل مسافت کی لگا لیں، 1 میل کے قریب کروڑوں میل اور 1 میل میں کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت زمین کا کیا عالم ہے۔ اب کروڑوں میل دور ہے، ہم نے بے شمار اسباب اور وسائل اور ذرائع اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ہم ایئر کنڈیشن لگا لیتے ہیں، ہم کمرہ چھت لیتے ہیں، ہم پنکھا لگا لیتے ہیں، ہم ایئر کولر لگا لیتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو ہم کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کسی سائے کے نیچے چادر کے نیچے چلے جاتے ہیں، دھوپ سے بچتے ہیں، اور بھی کچھ نہ ہو تو اپنے سر پہ کوئی کپڑا ڈال لیتے ہیں، اپنے لباس کو محفوظ کر لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم دھوپ کی گرمی سے بچ جائیں، دھوپ کی شدت سے، اس آگ جو یہ آگ ہے یہ دھوپ ہے اس کی حدت سے بچ جائے۔ اس وقت کیا عالم ہوگا جب 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، روئے ارضی پہ کوئی درخت، کوئی دیوار، کوئی چھت، کوئی کپڑا نہیں ہوگا، انسان کا وجود مادہ سال ننگا کھڑا ہوگا، دھچی ایک کپڑے بھی اس کے جسم پر نہیں ہوگی۔ اس وقت یہ سورج یہ جب 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا تو تب اس سورج کی گرمی کا کیا عالم ہوگا، تب کیا عالم ہوگا۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے پسینے میں غرق ہوں گے، اپنے ہی پسینے میں، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی اپنے پیٹ تک، کوئی اپنے کندھوں تک، اور فرمایا کچھ ایسے بدبخت ہوں گے جن کو پسینے کی لگامیں ڈلی ہیں، یعنی ان کا منہ بھی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سارا وجود پسینے میں ڈبکیاں کھانا ہوگا۔ ایسے یہ اعمال کے اعتبار سے درجہ بدرجہ لوگ ہوں گے جن کو ایسا پسینہ چڑھایا جائے گا جیسے ان کے اعمال ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو جب یہ ہوگا تو آپ اندازہ کریں اس وقت انسان چاہے گا کہ مجھے کہیں سے کوئی سایہ مل جائے،
مجھے کہیں سے کوئی شیلٹر مل جائے، کوئی کپڑا مل جائے، لیکن ہوگا ہی نہیں، تب انسان کا کیا ہوگا؟ آج تو ہم بھاگ جاتے ہیں نا، ہم گرمی آتی ہے تو پخانے بڑے لگاتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورۃ توبہ ہے، 81 نمبر آیت ہے، 10واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ایک طرز عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ جب غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اس وقت بھی یہی جون جولائی کی گرمی تھی اور شدید ترین دھوپ تھی، سخت گرمی تھی، فصلیں پکی ہوئی تھی، کھجوریں تیار تھی، بالکل تیار تھی کھجوریں، فصل پک کے اتارنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ آزمائش آ گئی، اللہ نے فرمایا نکلو تبوک کے لیے۔ اب جو مخلص مسلمان تھے وہ تو نکل گئے، کچھ لوگ منافقین پیچھے رہ گئے۔ 3 مسلمان تھے جو مخلص تھے، لیکن محض سستی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے، ان کو بعد میں سزا ملی، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ منافقین نہیں تھے بہرحال، قرآن کریم نے ان کی توبہ قبول کی، اللہ نے بتایا کہ میں نے ان کی توبہ قبول کر دی، لیکن کچھ منافقین تھے، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، پیچھے رہ جانے والے، پیچھے بیٹھ رہنے والے بڑے خوش ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، وَكَرِهُوا، اور ناپسند کیا انہوں نے أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کہ وہ اللہ اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے، ان کو اچھا نہیں لگا یہ بات۔ اور بتا وہ کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، وہ باقی لوگوں کو کہتے ہیں گرمی میں نہ نکلو، گرمی بڑی ہے، گرمی میں نہ نکلو، گھر بیٹھے رہو، ادھر ہی بیٹھ جاؤ، بڑی گرمی ہے، کیا کرو گے؟ اور آپ اندازہ کریں اس وقت کے سفر پر، عرب کی گرمی، سواریاں بھی کو اونٹ ہیں، کو گھوڑے ہیں، کوئی ایئر کنڈیشن بند گاڑیاں نہیں، اونٹوں پہ بیٹھ کر جانا ہے، اور اونٹ کی چمڑی جتنی گرم ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھنا بھی ایک فن ہے، اونٹ کے اوپر اونٹ کی سواری بھی ایک فن ہے، اور اوپر سے جون جولائی کی گرمی۔ تو وہ کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، منافقین کا طرز عمل اللہ نے بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو، دوا کرو، ہوتا رہے گا، ایسے بعد میں زندگی نہیں تو کر لیں گے، بہانے لگاتے تھے۔ اللہ نے ان کا جواب دیا، فرمایا یہ کہتے ہیں گرمی میں نہ نکلو، قل، اے پیغمبر ان سے اعلان کیجئے، ان سے کہیے نار جہنم اشد حرا، یہ دنیا کی گرمی سے بھاگے پھر رہے ہیں، ان کو بتاؤ کہ جہنم کی گرمی کہیں زیادہ سخت ہے اس گرمی سے، یہ گرمی تو ہے ہی کچھ نہیں، اس گرمی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کتنی بھی گرمی پڑ جائے، جتنا 40 45 47 ڈگری تک چلا جاتا ہے نا، آپ اندازہ کریں اس جہنم کا کیا حال ہوگا جس کا آغاز ہی ہزاروں ڈگری درجے کے ساتھ ہوتا ہے، لاکھوں ڈگری کے ساتھ ہوتا ہے، اس جہنم کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ اس دنیا کی گرمی سے بچتے ہوئے، یہاں بھی کئی لوگ ایسے ہیں نماز نہ پڑھنے لگو، گرمی بڑی ہے یار میرے کو نکلے نہیں جاتا، مسجد نہیں جاتا، روزے نہ رکھو یار گرمی بڑی ہے، نہیں رکھے جاتے روزے، اب تو اللہ نے رحمت کر دی ہے، سردیوں میں روزے آ گئے ہیں، گرمیوں میں روزے رکھنے والے کتنے بہانے خور لوگ تھے جو بہانا کرتے گرمی بڑی ہے جی روزہ نہیں رکھا جاتا، اور کئی ایسے مفتی پیدا ہو گئے جنہوں نے فتویٰ دے دیا کہ گرمی میں روزہ نہ رکھے جاتا، اسی مسلمان معاشرے کے وہ مفتی ہیں جنہوں نے یہ فتوے دے دیے کہ جناب کوئی اسلام آسانی کا دین ہے، زیادہ نہ روزے رکھیں، کیوں؟ لا تنفروا فی الحر، گرمی بڑی ہے، گرمی میں روزہ نہ رکھو، گرمی میں نماز نہ پڑھو، گرمی میں حج کے لیے نہ جاؤ، گرمی میں فلاں کے لیے فلاں کام نہ کرو، گرمی میں فلاں کام نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں نار جہنم اشد حرا، یہ جہنم کی گرمی جو ہے نا یہ بڑی سخت گرمی ہے، دنیا کی گرمی سے بے انتہا لاکھوں گنا زیادہ گرمی ہے، وہاں کیا کرو گے اگر نعوذ باللہ اللہ نے جہنم میں پھینک دیا تو وہاں کیا کرو گے؟ اللہ اکبر۔ حضرات یہ گرمی آ جاتی ہے، اللہ کی نعمت ہے ایک حساب سے، موجودہ دنیا کی جو گرمی ہے نا یہ فصلوں کے لیے، پھلوں کے لیے، خود انسانی وجود کے لیے، انسانی زمین کے لیے، زمین اور زمینداری کرنے والوں کے لیے ان کو بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ جناب یہ جب زمین خشک ہوتی ہے تو پھٹتی ہے، زمین میں سوراخ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لمبے لمبے دراڑیں پڑ جاتی ہیں،
ہم نے ایک زمین دار سے پوچھا کہ یہ کیوں؟ اس نے کہا یہ زمین سانس لے رہی ہے، گرمی نے اس کو خشک کیا، یہ پھٹی ہے، اب زمین سانس لے رہی ہے تاکہ دوبارہ اس کو یہ تیار ہو سکے فصل کے لیے۔ آپ اندازہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیسی کیسی حکمت اور قدرت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس گرمی کو جو ہے نا وہ انجوائے کرنے کے لیے آپ نکل جائیں، دھوپ میں بیٹھ جائیں۔ ایک صحابی کو دیکھا اللہ کے نبی نے، وہ دھوپ میں کھڑا، بڑا کھدر کے موٹے کپڑے پہنے ہوئے اور دھوپ میں کھڑے ہیں۔ آقا نے پوچھا اس سے کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس نے نظر مانی ہوئی ہے کہ یہ روزہ بھی روزے سے بھی رہے گا، دھوپ میں بھی کھڑا رہے گا، موٹا لباس پہنے گا، چھاؤں میں نہیں جائے گا۔ آقا کریم نے حکمن اسے کہا کہ فوراً وہاں سے نکلو اور چھاؤں میں۔ یہ کون سی بات ہے؟ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں نا چونکہ جہالت بہت ہے، ایک آدمی اٹھتا ہے کہتے ہیں میں پیدل حج کے لیے جا رہا ہوں، اور لوگ واہ 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 کیا بات ہے، بڑا جناب اس کی خدمت کرتے ہیں اور بڑے اس کے نعرے لگتے ہیں کہ کمال کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کے پاس سواری دستیاب ہو اور آپ سواری پہ نہ نکلیں اور کہیں کہ میں پیدل جانا ثواب کر رہا ہوں، یہ قطعاً کوئی ثواب نہیں۔ اسی طرح دھوپ میں احتیاط نہ کرنا، دھوپ میں پھرتے رہنا، دھوپ میں باریک کپڑے نہ پہننا، دھوپ میں گرمی کے گرم کپڑے پہننا اور کہنا کہ میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، میرے آقا کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ دھوپ سے اپنے آپ کو بچانا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن کہا ہے کہ دھوپ سے ممکن حد تک بچو، جس طرح بچ سکتے ہو بچو، اور لباس باریک پہنو۔ بدقسمتی ہماری جہالت اتنی ہے ہمارے اندر، اب گرمی آ گئی ہے، کئی لوگوں نے نکریں پہنی ہوتی ہیں جن سے ان کی جانیں ننگی ہو رہی ہوتی ہیں۔ میرے آقا نے مرد کی عورت کی ران کو، عورت کا تو سارا وجود ہی ساتر ہے نا، وہ تو سارا وجود ہی عورت ہے، چھپانے والی چیز ہے، لیکن مرد کی ران کو ناف سے نیچے گھٹنے تک یہ سارا حصہ شرمگاہ کا رکھا ہے، یہ سارے کا سارا یہ ساتر ہے، اس کو چھپانے کا حکم ہے۔ لوگ نکریں پہن لیتے ہیں، سڑکوں میں آ جاتے ہیں، باریک لباس پہنے ہوئے ہیں، گرمی بڑی لگ رہی ہے، اور جناب کیا اس سے انسانی جو اعضائے جسمانی ہے وہ سارے ظاہر ہو رہے ہیں۔ بندہ لباس پہن کے بھی برہنہ نظر آ رہا ہے، ننگا نظر آ رہا ہے، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو۔ گھروں میں وہی لباس پہنے پھرتے ہیں، بہنیں بیٹیاں، اور گھروں میں مائیں ہوتی ہیں، عزیز و اقارب آئے ہوتے ہیں، شرم ہی نہیں آتی، سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی گرمی لگ رہی ہے۔ میرے آقا نے گرمی میں لباس باریک پہننے کا حکم دیا ہے، گرم موٹے کھدر کے کپڑے نہ پہنے، لیکن باریک لباس بھی ایسا ہو جس سے آپ ایک معقول آدمی اور معقول انسان نظر آئیں، جانور اور ڈنگروں کی طرح نظر نہ آئے۔ نکریں پہنی پھر رہی ہیں اور جناب وہ قمیض پہنی نہیں ہے اور ننگے ہی جو ہے نا وہ پھر رہے ہیں گلیوں اور بازاروں میں، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بڑے سیانے لوگ ہیں۔ کئی لوگ ٹیوب ویلوں میں نہانے جاتے ہیں، نہروں میں نہانے جاتے ہیں، ان کا لباس اتنا غلیظ اور گندا ہوتا ہے کہ غیرت مند آدمی کو دیکھ کے شرم آتی ہے کہ یار بے حیا لوگ ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ان کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس ایسی عورتوں کا ذکر کیا باریک لباس پہنتی ہیں، جو جن کے اعضائے جسمانی نظر آتے ہیں، باریک لباس پہنتی ہیں، فرمایا ایسی عورت قضا بقضا زانیہ ہے، اور یہ ایسی ویسی ہے زانیہ عورت ہے یہ، اور اس پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ کہ عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، وہ بھی لباس اپنا ساتر اور پورا پہنے۔ گرمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ننگے ہو کے بازاروں میں گلیوں میں گھروں میں بیٹھے رہیں۔ گرمی کا مطلب یہ ہے کہ گرمی سے بچاؤ کریں، لیکن لباس ایسا پہنے جس سے آپ کا وجود ڈھکا رہے اور آپ لوگ سمجھیں کہ یار یہ معقول انسان ہے، یہ ڈنگر اور جانور نہیں ہے، جانوروں جیسی زندگی نہیں گزار رہا، یہ معقول اور عقل مند انسان ہے۔ ایسا لباس جو ہے نا وہ پہننا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس گرمی میں پانی کثرت سے پینے کا حکم ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی پئیں کیونکہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب پانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا فرمائی، فرمایا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ووالدی ومن الماء البارد۔
کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، ایسے اعمال کا سوال کرتا ہوں جو تیری محبت تک لے جائیں۔ اللہ اپنی محبت میں اتنی محبوب کر دے کہ مجھے میری جان سے بھی، میرے مال اور اولاد سے بھی، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ مجھے تیری محبت نہیں چاہیے۔ گویا کہ ٹھنڈا پانی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو استعمال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی۔ آگے سوال کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا اپنی ماں کی طرف سے پانی کا کنواں کھدواؤ اور لوگوں کو پانی پلاؤ، یہ تمہاری ماں کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ سب یہ بھی آپ نے حدیث میں سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ آپ پانی پیئیں بھی، پانی لوگوں کو پلائیں بھی، ٹھنڈا پانی پلائیں۔ فرمایا جانوروں کو بھی پانی پلانا یہ بھی ثواب کا باعث ہے۔ آپ کی چڑیاں گھروں میں آتی ہیں چھتوں پہ، ان کے لیے پانی کا اہتمام کر دیں۔ اپنے گھروں میں جو جانور ہیں، گلیوں میں، بازاروں میں بکریاں ہیں، یا ابھی عید آ رہی ہے، عید کے لیے آپ لوگ جانور خریدیں گے، ان کے پانی کا اہتمام کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کتنی حدیثیں آپ نے سنی ہیں، ایک مرد کے لیے بھی آتی ہے اور ایک عورت کے لیے بھی روایت آتی ہے کہ اس نے کتے کو پانی پلایا۔ پانی پینے کے لیے آدمی کنویں سے نیچے اترا، پانی پی کے باہر نکلا تو دیکھا کتا ہانپ رہا، وہ دوبارہ پانی کے اندر گیا، کنویں میں نیچے اترا، اس کتے کے لیے پانی لے کے آیا اور اس کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ ایک روایت میں ایک عورت کا ذکر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورت، اور عورت کے بارے میں وہ بدکار اور طوائف زانیہ عورت تھی۔ اس عورت نے پانی پیا تو دیکھا کتا پانی پیاس سے بلک رہا ہے، اپنے جوتے کو اپنے دوپٹے سے باندھا، جوتا پانی میں اتارا، باہر نکالا اور وہ جوتے کا پانی کنویں کے آگے رکھا اور کتے کے آگے رکھا۔ کتے نے پانی پیا، اس کو سکون ملا، اللہ نے اپنے فرشتوں نے کہا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پانی پلانے سے بدکار عورت کے سارے گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے اعمال ایسے ہیں، اگر آپ وہ کریں گے تو آپ مر بھی جائیں گے تو مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لگ جائے گا۔ ایک علم سکھانا، جو علم آپ نے سیکھا وہ آگے سکھائیں۔ استاد جو ہوتے ہیں نا، استادوں کی شان کسی ایسے نہیں بلند کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھا دیا نا، وہ میرا آقا ہے، مجھے جان چاہے بیچ دینا، اس کا غلام بن گیا۔ ایک لفظ جس نے پڑھا، آپ اندازہ کریں کہ استاد کی عظمت کتنی ہے، کتنی شان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم سکھانے والا فوت ہو جاتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال کا میٹر نہیں بند ہوتا، اس کا ثواب جاری رہتا ہے جو اس نے سکھایا ہے، علم سکھانے والا۔ دوسری 2 باتیں فرمایا، ایک نہر کھدوانے والا اور ایک کنواں نکلوانے والا۔ پانی دونوں کا تعلق پانی سے، نہر کھدتی ہے پانی سے۔ مجھے یاد آیا ملکہ زبیدہ نے جب مدینہ میں پانی کی نہر چلوائی نا تو ٹھیکیداروں نے عرض کیا، اس نے کہا میرا محترمہ یہ بڑا مہنگا پروجیکٹ ہے، اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے یہ، ایک چٹان پر ایک ضرب لگانے کی قیمت 1 اشرفی ہوگی۔ ملکہ زبیدہ کے دل میں پتہ نہیں کیا سر کرو تم نہر بناؤ۔ اب تو پانی مدینہ میں اور مکہ میں ہر جگہ ملتا ہے، تب پانی نہیں ہوتا، کہاں سے نہر نکالی، سینکڑوں کلومیٹر سفر کروایا اور پانی مدینے سے گزارا۔ اور جب پانی نکل آیا، نہر چل پڑی تو ملکہ زبیدہ کو نا ٹھیکیدار نے کہا کہ مجھ سے حساب لے لیں۔ نہر میں کشتی میں بیٹھی تھی ملکہ اور اس نے کشتی میں حساب دینا چاہا تو ملکہ نے سارے رجسٹر پکڑے دریا میں بہا دیا، نہر میں گرا دیا۔ اور ایک بڑا خوبصورت جملہ ملکہ نے بولا، اس نے کہا ترکنا الحساب الیوم الحساب، آج میں نے حساب چھوڑ دیا تاکہ میرا رب میرا حساب چھوڑ۔ ترکنا الحساب الیوم الحساب، پانی کا اہتمام اس نے کیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ملکہ میں خشک ہو گئی ہے لیکن ملکہ زبیدہ کو پانی کے ثواب آج بھی ملتا چلا جا رہا ہے۔ اور قیامت کے دن مجھے یقین ہے جس گھر سے اس نے کہا تھا کروڑوں روپے کا حساب، کروڑوں روپے کا حساب ذاتی گرا سے ٹھیکیدار سے رجسٹر پکڑے نہر میں بہا دیے، ترکنا الحساب الیوم الحساب، میں آج حساب چھوڑتی ہوں تاکہ اللہ میرا حساب چھوڑ دے۔ کیا یہ پانی کا اہتمام کرنا۔ فرمایا کھجور کا درخت لگانے والا، جو کھجور کا درخت لگائے گا اس کے لیے بھی یہ ثواب ہے، اس کا عمل جاری رہے گا۔ اور فرمایا کہ مسجد بنانے والا،
مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والا، مسجد کو تعمیر کرنے والا ایک مر جائے گا، مسجد قیامت تک رہے گی، ثواب قیامت تک جو ہے نا وہ جاری رہے گا۔ قرآن کا نسخہ کسی کو لے کے دینے والا، قرآن کریم کا ایک نسخہ 500 روپے کا آتا ہوگا، 600 روپے کا آتا ہوگا، 1000 روپے کا آتا ہوگا، اچھا نسخہ 1500، 2000، 3000 روپے تک آ جاتا ہے۔ یہ ہدیہ اس کا وہاں سے خریدے اور کسی کو پیش کر دے کہ یار اسے تم پڑھا کرو، اس سے تم قرآن پڑھا کرو۔ اب وہ جناب قرآن پڑھے گا، فرمایا جو بندہ قرآن کا نسخہ دے گا اس کا بھی نامہ اعمال جاری ہو جائے گا، ثواب اس کا بھی جاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی تھی، نیک اولاد کا بھی ثواب جاری رہتا ہے۔ بچے کی اچھی تربیت کر کے جائیں، ان کو نیک بنا کے جائیں، نمازی بنا کے جائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جائیں، یہ ایک اچھا عمل ہوگا جو اعمال نامہ اعمال میں ہمیشہ جاری رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس دھوپ سے بچنے کا اہتمام پہلے پیغمبر نے کیسا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ سایہ دار جگہوں کی حفاظت کرو۔ قربان جاؤں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا الملائن الثلاث، 3 لعنت کرنے والی جگہوں سے بچو، ایسے اعمال سے بچو جن کے ذریعے جن کے بعد لعنت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، کون سے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ 3 جو ہے نا مسافروں کی گزرگاہ میں پیشاب کرنے سے اللہ لعنت برساتا ہے اس شخص پر جو مسافروں کی گزرگاہ اس میں پیشاب کرتا ہے۔ اور ہمارے جہاں موقع ملے خاص کر کے بس اسٹینڈ کے جو شیڈ بنے ہوتے ہیں وہیں پہ لوگ بیٹھ کے پیشاب کرنے لگ جاتے ہیں، بدبو سے بھرے ہوئے۔ آقا نے فرمایا یہ لعنت والا عمل ہے، لوگوں کی گزرگاہوں میں، عام جگہوں میں پیشاب کرنا۔ دوسری بات فرمائی سایہ دار درختوں کے نیچے پیشاب کرنا۔ سایہ دار درخت دیکھتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے پیشاب کرنے لگ جاتے ہیں، تو فرمایا یہ لعنت والی جگہ ہے۔ تیسرا فرمایا لوگوں کے مسافروں کے ٹہلنے کی جگہ، جو مسافر آنے ہوتے ہیں وہاں پہ جو پیشاب کرتا ہے، بولو براز کرتا ہے، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے۔ لعنت والے ان 3 کاموں سے بچو جن کے ذریعے انسان پر لعنت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے درخت لگانے کا حکم دیا، تو میں درخت کاٹو نا۔ میدان جنگ میں جب پوری لڑائی عروج میں ہو، دشمن کو غلبہ کر پانا ہو، فرمایا دشمن کے درخت نہیں کاٹنا، تب بھی دشمن کے درخت نہیں کاٹنا۔ کیوں؟ درخت سایہ دار ہوتے ہیں۔ آج شجرکاری کو دنیا رو رہی ہے نا کہ شجرکاری کرو، شجرکاری کرو، درخت کاٹو، درخت بناؤ۔ ہم درخت کاٹتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی کلائمیٹ چینج ہو گیا، پھر کہتے ہیں جناب کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، بارشیں ہو گئی، سیلاب آ گیا، اور جناب گرمی بے انتہا ہو گئی، ایئر کنڈیشن لگا لیے، گاڑیاں بڑھا دی، درخت لگائے گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قربان جاؤں، آپ نے فرمایا کہ بیری کا درخت کاٹنے والا بلا ضرورت جو بیری کا درخت کاٹے گا، بلا ضرورت جو بیری کا درخت کاٹے گا، اللہ اسے گردن کے بل سے ضرور بنائے گا، سر کے بل اسے الٹا کر کے جہنم میں پھینک دے گا جو درخت کاٹے گا۔ اور ہم پھلدار درختوں کو کاٹتے ہیں، سایہ دار درختوں کو کاٹتے ہیں، اور جناب ہم یہ اور پھر کہتے ہیں گرمی بڑی ہوگی، گرمی بڑی ہوگی۔ گرمی کا، دنیا کی گرمی کا ایک ہی حل ہے، درخت لگائے گئے کثرت کے ساتھ، اور ہم درختوں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ درخت ایسی چیز ہے لگانے کا حکم دیا نا، اور میں ایک بندہ درخت لگاتے ہیں نا، اس کا پھل ہے، اس کے پھل میں سے نہ پرندے آگے کھا جاتے ہیں، اس کے پھل میں سے لوگ گزرتے ہوئے درخت کے نیچے کوئی جان کو سیب گرا ہوا ہے یا کوئی پھل گرا ہوا ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ فرمایا اس کا پھل جو لگاتا ہے نا، جو درخت لگاتا ہے، اس کا پھل جو کھائے، درندہ کھائے، پرندہ کھائے، درندہ کھائے، انسان کھائے، حیوان کھائے، فرمایا سب کو اس کا ثواب ملے گا، اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہ صدقہ کس کا صدقہ ہو رہا ہے؟ درخت لگائیں، اپنے گھروں کے باہر لگائیں، گلیوں میں لگائیں، بازاروں میں لگائیں، درختوں کو کاٹے نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر گرمی میں بالاہتمام غسل کرنا چاہیے، غسل کا خصوصی اہتمام، پسینے سے بدبو آتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے میرے آقا کی۔ فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنسُ۔ فرمایا جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تمہارے منہ کی بدبو ہو یا تمہارے پسینے کی بدبو ہو، اگر ساتھ والا بھائی تمہارے پسینے کی بدبو سے تنگ ہے نا، تو فرشتے بھی اس بدبو سے تنگ ہیں۔ فرشتوں کو تنگ نہ کرو،
صاف ستھرے رہو، خوشبو لگاؤ، اور جناب نہا دھو کے روزانہ نہانے کی عادت ڈالو تاکہ آپ کا جسم صاف رہے، پسینہ صاف ہو جائے اور جسم سے بدبو نہ جسم میں پیدا ہو۔ یہ گرمی کے آداب، گرمی میں رہنے کا طریقہ بتایا گیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، گرمی جس طرح دنیا میں گرمی سے بچنے کا بندوبست کرتے ہیں نا، مکان بناتے ہیں، پنکھے لگاتے ہیں، کولر لگاتے ہیں، پھر اے سی لگاتے ہیں، پھر جناب گاڑیاں ایئر کنڈیشن میں لیتے ہیں، پھر جناب ہم اپنی دکانوں میں اور بازاروں میں آگے شیڈ لگاتے ہیں تاکہ دھوپ کی شدت کم ہو اور نیچے بازار گلیاں ٹھنڈی ہو جائے، سارے معاملات ٹھنڈے ہو جائیں۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی گرمی سے بچنے کے لیے، قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے کچھ ایئر کنڈیشن کا اہتمام کریں۔ روز معاشر کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک ہی سایہ ہوگا، ایک ہی سایہ ہوگا، اور اس سائے میں بھی صرف 7 قسم کے لوگ ہوں گے، باقی کسی کو موقع نہیں ملے گا، صرف 7 قسم کے لوگ۔ فَمَا سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ۔ فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے سوا، اس دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے سائے کے نیچے جگہ دے دے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ خصوصی طور پہ اللہ ہمیں قیامت کی گرمی سے بچائے، دنیا کی گرمی سے بھی اللہ ہمیں اس کو برداشت کرنے کی توفیق دے، اس کی احتیاطیں کرنے کی اللہ توفیق دے، کیونکہ یہ گرمی یہ فائدہ مند بھی بڑی ہے، فصلوں کے لیے، پھلوں کے لیے، زمین کے لیے، معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، یہ بڑی مفید ہے دھوپ۔ اللہ ہمیں اس دھوپ کے نقصانات سے بچائے اور ہمارے لیے دھوپ کے جتنے فائدے اللہ کو عطا فرمائے، لیکن قیامت کے دن تو کوئی سایہ نہیں۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ سایہ دیں گے۔ فرمایا الامام العادل، عادل امام، انصاف کرنے والا حکمران، یہ اللہ ان کو آواز دے، آ جاؤ بھائی میرے سائے کے لیے، میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ ایئر کنڈیشن ماحول ہوگا، خوبصورت قسم کا، جناب یہ کیا پیارا منظر ہوگا اور پرسکون جگہ ہوگی، اللہ جگہ دے۔ تم دنیا میں انصاف کرتے رہو، آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے لیے۔ دوسرا فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارتا ہے۔ یہ کام کر سکتے ہیں ہم سارے، لیکن کرتے نہیں۔ نوجوانوں اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے، قیامت کے دن گرمی سے بچنا ہے تو دنیا میں اللہ کی عبادت ہے، اور جوانی عبادت میں گزرے، عبادت کی فکر لگی رہے، اذان کی فکر لگی رہے، مسجد کی فکر لگی رہے۔ ایسا نوجوان اس کو اللہ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کر دیں گے، آ جاؤ میرے سائے کے نیچے آ۔ تیسرا فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل ہی مسجد میں اٹکا ہوا ہے، وہ گھر میں رہتا ہے لیکن فکر مسجد کی، پنکھا خراب ہے یار، اے سی نہیں چلتا یار، آخر مسجد کا بجلی کا بل آتا ہے وہ بھی ادا کرنا ہے، روشنی کا اہتمام کرنا ہے، اور جناب جو ہے نا مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا ہے، یار میرا فلاں بھائی نماز کے لیے نہیں آیا اس کا پتہ کر کے آؤں۔ یہ ساری مسجد کی فکریں ہیں۔ جس کو یہ فکر لگ گئی نا مسجد کی، اللہ پاک اسے بھی قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے، اللہ اسے بھی اپنے عرش کے سائے میں لے آئے۔ چوتھا فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ملتے بھی اللہ کے لیے، جدا بھی اللہ کے لیے، محبت ہے ان کی اللہ کے لیے بس۔ اور ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنی محبتوں کا زاویہ بدلو، آپ کی محبت اللہ کے لیے ہو جانی چاہیے۔ یار میں تجھ سے ملتا ہوں اس لیے کہ تو اللہ کا پیارا، میں تجھے سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں تیری صحبت میں رہوں گا، میں بھی اللہ کا پیارا ہوتا ہوں، اور وہ بھی یہی جذبات رکھے، یار میں تو نہیں، تو اللہ کا پیارا ہے، میں اس لیے تیرے ساتھ رہتا ہوں تاکہ میں بھی اللہ کا پیارا ہوں۔ نیت ہی بدل رہی ہے، صرف تعلق تو آپ کا ہے ہی، دوستی تو آپ کی ہے ہی۔ آپ اپنے دوست کے ساتھ کمان جاتے ہیں، نمان جاتے ہیں، دور دراز سفر کرنے جاتے ہیں، اپنے دوست کے ساتھ مسجد میں بھی آنے لگ جائیں، مسجد میں بھی آ جائے پھر اپنے دوست کے ساتھ۔ یہ محبت اللہ کے لیے کریں۔ 5واں فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک اور ایسا شخص نوجوان خوبصورت ہے، اس کو ایک منصب و جمال والی عورت بتاتے خود دعوت برائی دیتی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی۔ وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بھائی یہ میرا کام نہیں، میرا کام میں نہیں یہ کر سکتا، لہذا میں ماننا چاہتا ہوں میں نہیں یہ کر سکتا۔
اللہ اکبر. تو فرمایا ایسے بندے کو بھی، ایسے نوجوان کو بھی اللہ اپنا سایہ نصیب کرتے ہیں، اپنا عرش کا سایہ دیتا. اللہ اکبر. اور چھٹا فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. فرمایا ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، وہ اتنا چھپاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیے ہوئے کو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں نے کیا دیا ہے. اتنا اہتمام کرتا ہے، چپکے سے خاموشی سے اپنے کسی رشتے دار کے گھر جاتا ہے، کسی دوست کے گھر جاتا ہے، کسی ضرورت مند گلی محلے والا اس کے پاس جاتا ہے اور خاموشی کے ساتھ اس کی خدمت کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے. دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا. کیا مطلب ہے؟ دیتا ہے اپنی اولاد کو بھی نہیں بتاتا، دیتا ہے اپنے محلے داروں کو نہیں بتاتا، دیتا ہے تصویریں کھینچ کے سوشل میڈیا پہ نہیں چڑھاتا. صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، لیکن کہتا اللہ صرف تو گواہ ہوتا، مجھے اور کسی گواہی کی ضرورت نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اور ساتواں میں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ساتواں وہ ہے جو اکیلا بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، آنکھوں میں آنسو آ جائے. اکیلا بیٹھ جائے، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ کی رحمت کو یاد کرے، 2-4 قطرے آنسوؤں کے بہا دے. میرا رب کہتا ہے کافی ہے، اتنے ہی کافی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے ڈر سے رونا چاہیے، رونا نہ آئے تو رونی صورت بنا لینی چاہیے. جس طرح بچہ اپنی ماں سے چیز مانگتا ہے، ماں کہتی ہے چل بچہ میرے کو پیسہ کو نہیں آئے گا، تو وہ خواہ رونی صورت بنا لیتا ہے، نہیں میں نے. اور ماں پھر اسے مارتی بھی اور کہتی ہے ایک تو تو میری جان نہیں چڑھی ہے، پھٹتا ہے چل دفعہ. وہ بچہ پیسے پکڑ کر کھلکھلا کے ہنستا ہے. رونی صورت اس نے بنائی ہے نا. اللہ کے سامنے رونی صورت بناؤ تو میرا رب ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ رحمت. ایک ماں ساری دنیا کی مائیں، قیامت ازل سے لے کے اب تک جتنی مائیں ہیں ان سب ماؤں کا پیار ایک طرف سے میرے رب کا پیار اکیلے بیٹھ کے کبھی رب کے سامنے رو لیا گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کی گرمی سے بھی بچنے کا سامان ہے. دنیا میں تو گرمی سے بچنے کا سامان آپ نے کر لیا، قیامت کا دن بھی آ رہا ہے. سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، جسم پر کپڑے نام کی کوئی دھچی نہیں ہوگی، اور روئے نظری پر کہیں کو سایہ نہیں ہوگا، ایک ہی سایہ ہوگا، میرے رب کے عرش کا سایہ. اور اس سائے میں صرف 7 قسم کے لوگ جائیں گے. اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے ہم ان 7 میں سے ہیں. اگر ہیں تو ہمیں مبارک ہو، اگر نہیں ہے تو پھر ابھی تو پنجابی میں کہتے ہیں ڈولے میرا کوئی نہیں گیا، ابھی تو موقع ہے، تو ابھی آپ کر سکتے ہیں. ان 7 میں سے عزم کر لیں، کوئی ایک صفت آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک